حضور علیہ السلام کا حسن و جمال اور حضور کا جسم پاک لطافت سے بھرا ہوا اور بے سایہ تھا، سایہ مبارک زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ حضور کا مبارک قد انور، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حضور کا قد مبارک بہت لمبا بھی نہیں تھا اور حضور پست قد والے بھی نہیں تھے، قد چھوٹا بھی نہیں تھا، بہت لمبا بھی نہیں تھا، اور اس شان والا قد تھا کہ 10 ہزار صحابہ کے درمیان حضور گزرتے، حضور کا سر مبارک 10 ہزار صحابہ میں سب سے اونچا ہوا کرتا تھا۔ حضور کے کندھے، بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ حضور کے کندھے صحابہ کے سروں سے اونچے ہوتے، ایسی شان والا قد مبارک۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جتنا سونا قد حضور کا ہے اتنا سونا قد مبارک کسی کا نہیں، اور جتنا سونا چہرہ مصطفیٰ کا ہے اتنا سونا چہرہ بھی کسی کا نہیں۔ اسی لیے تو میرے علی نے حد کر دی نا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں۔ وہ نرگسی آنکھوں والا کوئی آتا تو دل دے بیٹھتا۔ ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں، کہنے لگا میں نے کوئی معجزہ نہیں دیکھا، میں نے کسی سے ملاقات نہیں کی، کسی نے جو ہے وہ مجھے نہیں سمجھایا، نہ تبلیغ کی، نہ کسی نے بتایا، نہ سمجھایا، نہ بٹھایا، بس میں نے آپ کا چہرہ دیکھا، نبوت کے لیے آپ کا چہرہ ہی کافی ہے، کلمہ پڑھاؤ مسلمان بناؤ۔ کلمہ پڑھ کے حضور کا چہرہ نور، کلمہ پڑھ کے جو ہے وہ مسلمان ہو گیا، صرف چہرہ نور دیکھا۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے لکھاں آئے لوگ زمانے تے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ لکھاں آئے لوگ زمانے تے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بہندے نے، لکھاں سونے بن بن بہندے نے، او دے خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ حضور کے قدموں جیسا کوئی نہیں تو حضور جیسا ہم کیسے مان لیں؟ حضور کے مبارک قدموں کی ہتھیلیاں، مبارک قدم مبارک جو ہیں، یہ درمیان والی جو ہتھیلی تھی حضور علیہ السلام کی پر گوشت تھی، یعنی کہ گوشت والی تھی، اور انگلیاں، پاؤں مبارک کی جو انگلیاں تھیں وہ قوی تھیں، مضبوط انگلیاں اور خوش نما تھیں۔ اتنا سونا رنگ تھا انگلیوں کا کہ اگر کوئی مبارک پاؤں کی انگلی کو دیکھ لیتا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ تلوے گہرے تھے اور صاف اور چمکدار تھے اور چکنے تھے، اگر ان پر پانی ڈالا جاتا تو پانی بہہ جاتا۔ حضور کے مبارک پاؤں کا حسن یہ تھا کہ حضرت میمونہ والی بات میں نے دوپہر کو بھی سنائی، آپ فرماتی ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام اونٹنی مبارک پر بیٹھے ہیں۔ میں آئی اپنے باپ کے ساتھ اور میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک پر میری نظر پڑی، پاؤں مبارک میں انگوٹھے مبارک کے ساتھ والی انگلی پر میری نظر پڑی، تو کئی سال بیت جانے کے بعد بھی اس مبارک انگلی کو جو میں نے دیکھا تھا اتنا حسن تھا کہ ابھی تک وہ حسن آنکھوں سے گیا نہیں۔ سبحان اللہ۔ قدموں میں جبیں کو رہنے دو، ہمارے بزرگ کس طرح کے سبق ہمیں دیتے ہیں، قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ ہم جو ہے وہ حضور کے قدموں کا تصور کر لیں اور قدموں تک پہنچ جائیں تو یہی بڑی بات ہے، چہرے کا تصور تو بہت مشکل ہے۔ قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر، چہرے کی بات نہیں ہو رہی، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہو۔ ہم تو کہتے ہیں کہ حضور کے پاؤں مبارک کی جو ایڑی ہے یہ بھی چاند سے زیادہ سونی ہے، جب پاؤں مبارک کی ایڑی اتنی سونی ہے تو چہرہ مبارک کتنا سونا ہوگا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جھولے میں تھے، بچپن کا عالم تھا، جھولے میں تھے، چاند سے کھیل رہے تھے۔ حضور علیہ السلام اشارہ فرماتے انگلی کا، جس طرف حضور کی انگلی جاتی چاند ادھر ہی دوڑ کے چلا جاتا۔ اب چاند کو کس نے سمجھایا تھا کہ حضور علیہ السلام ابھی پنگوڑے میں ہیں، جھولے میں ہیں، تو میرے محبوب ابھی نبوت کا اعلان کیا نہیں، جوانی آئی نہیں، اعلان نبوت فرمایا نہیں، بچپن ہے، جھولے میں ہیں،
تو چاند کو بھی رب نے کہا ہوگا میرا وجدان کہتا ہے کہ تجھے بنایا ہے اس انگلی والے کے صدقے، جیسے جیسے یہ کہتا جائے، جیسے جیسے انگلی گھومتی جائے تو نے بھی گھومنا ہے، کیونکہ تجھے بنایا ہی اس کا صدقہ ہے، تاکہ قیامت تک آنے والی نسل انسانیت کو پتہ چل جائے۔ کوئی باپ اپنے بچے کو جو ہے وہ 100 کا کھلونا دیتا ہے، کوئی 500 کا، کوئی 1000 کا، کوئی لاکھ کا، کوئی 10 لاکھ کا، کوئی کروڑ کا، کوئی 10 کروڑ کا، لیکن میں اپنے محبوب کو وہ کھلونا دوں گا جو کائنات میں سب سے مہنگا کھلونا ہے۔ آپ بتائیں چاند کو کوئی خرید سکتا ہے؟ جی چاند کو کوئی خرید سکتا ہے؟ چاند کسی کا کھلونا بن سکتا ہے؟ رب نے بتا دیا کہ میرے محبوب کا کھلونا بھی چاند بن جاتا ہے۔ اب جو ہے وہ انگلی کا اشارہ فرماتے چاند ادھر ہی چلا جاتا۔ اب کون کہہ رہے ہیں؟ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں ماں کے پیٹ میں تھا۔ چچا آپ تو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ میں انگلی کا اشارہ کرتا تو چاند جدھر میں اشارہ کرتا چاند ادھر چلا جاتا۔ میں اس سے بھی اگلی بات بتاتا ہوں کہ میں ماں کے پیٹ میں تھا اور لوح کے چلنے کی قلم کے چلنے کی آواز کو میں ماں کے پیٹ میں سن لیتا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام، حافظ ابن کثیر نے بھی لکھا، محدث ابن جوزی نے بھی لکھا، شاہ ولی اللہ نے بھی لکھا، بہت سارے محدثین نے لکھا، یہ اس حدیث پاک کو جو ہے وہ نقل کیا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب لوح پر قلم چلتی تھی تو اس قلم کی آواز، اب جو ہے وہ آپ گھر جائیے گا تو کاغذ کے اوپر قلم رکھ کے چلائیں تو آپ کان قریب بھی کریں گے تو شاید آواز نہ جائے، یعنی قلم کے چلنے کی آواز۔ تو قلم کے چلنے کی آواز حضور علیہ السلام ماں کے پیٹ میں سن رہے ہیں، تو اسی لیے تو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ یہاں سے مصطفیٰ جان رحمت پڑھو تو حضور گنبد خضرا میں سنتے ہیں۔ تو آج حضور نہیں سنتے؟ حضور اگر ماں کے پیٹ میں سنتے ہیں تو آج بھی سنتے ہیں۔ ہاں کوئی پکارنے والا ہو، کوئی محبت والا ہو، دل والا ہو، عشق والا ہو، ستھرے اور پاک عقیدے والا ہو تو حضور سنتے ہیں آج بھی۔ امام ذہبی نے اور امام ابن کثیر، جن کو حافظ ابن کثیر بھی کہا جاتا ہے، بڑے نامور عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، مورخ بھی ہیں اور ولی اللہ بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ بادشاہ کون ہے؟ یہ بادشاہ حضرت صلاح الدین ایوبی کا بہنوئی ہے، اور حضرت صلاح الدین ایوبی بھی میلاد کیا کرتے تھے، اور آپ کے بہنوئی بادشاہ تھے، وہ بھی جو ہے ابو سعید المظفر ان کا نام تھا، جو صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی تھے۔ یہ میلاد مصطفیٰ کرتے اور اس شان کا میلاد کرتے کہ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اپنی ذات کے لیے یہ سادہ سے 5 درہم کا لباس، یہ بادشاہ اپنے لیے 5 درہم کا لباس پہنتے، اور حضور کی ولادت کا جشن کس دھوم دھام سے کرتے تھے۔ 3 لاکھ دینار جشن ولادت کی محفل کا بجٹ ہوتا تھا۔ کتنے لاکھ جی؟ سلطان ابو سعید المظفر کا، یہ آج کی بات نہیں، یہ تقریباً 800 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ کہتے ہیں نا میلاد تو چلا یہ 100 سال پہلے، کوئی 200 سال کہتا ہے، تو یہ 800 سال پہلے کے بادشاہ کی کہانی، عاشق رسول بادشاہ کی بات بتا رہا ہوں، جو صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ خود شرکت کرتے، اور پھر کیسے میلاد ہوتا، کل دنیا کے سلاطین آتے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے مفسرین، محدثین آتے، اور خود صلاح الدین ایوبی بھی آتے۔ 3 لاکھ دینار سونے کا، 1 دینار کا وزن تقریباً 6 ماشے ہوتا ہے۔ 3 لاکھ دینار کا حساب لگایا جائے تو تقریباً 6 ارب روپیہ بنتا ہے، اور یہ 6 ارب جو ہے یہ پرانی بات ہے، جب میں نے یہ لکھی تھی اور پہلی مرتبہ یہ بیان کیا تھا۔ اب اگر حساب لگایا جائے تو تقریباً 12 ارب روپیہ بنتا ہے، جو حضرت ابو سعید المظفر بادشاہ حضور کے میلاد پہ خرچ کیا کرتا تھا۔ فضول خرچی کے ڈٹے لگانے والے 12 ارب روپیہ، اور پوری دنیا سے، عرب سے اور پوری دنیا سے علماء اکٹھے ہوتے اور خطابات ہوتے، اور
جو ہے وہ اس انداز کے ساتھ ہوتا کہ 5000 بکرے ذبح کیے جاتے. کتنے جی؟ 5000 بکرے ذبح کیے جاتے، 10,000 مرغے پکائے جاتے. اور ایک پرندہ لکھا ہے زبادیہ، پرندے کا نام ہے زبادیہ، 1,00,000 پرندہ ذبح کیا جاتا. 30,000 تھال میٹھی ڈشوں کے پکائے جاتے، سویٹ ڈش. حضور کا میلاد کس انداز سے منایا جا رہا ہے؟ 30,000 تھال میٹھی ڈشوں کے پکائے جاتے. میلاد کی خوشی میں وہ 1,00,000 دینار، اس 3,00,000 دینار کے علاوہ حرمین بھیجتے، مہمان خانے میں مکے اور مدینے میں بھیجتے کہ وہاں جو مہمان آئیں گے ان کو جو ہے وہ لنگر حضور کا کھلایا جائے. اس کے علاوہ صدقہ کرتے، خیرات کرتے. اور شیخ ابو الخطاب بن دیا تقریر کرتے، یہ اس دور کے سب سے بڑے عالم تھے. محفل میلاد ہوتی، نعت خوانی ہوتی، دنیا کے علماء و مشائخ، محبین اور عشاق پوری دنیا سے آتے اور مل کر حضور کی ولادت کا جشن مناتے. اور یہ ظہر سے لے کے فجر تک ہوتا، یعنی ظہر سے لے کے عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر ساری رات، اور پھر اگلے دن فجر کے وقت جو ہے وہ میلاد کی اختتامی دعا ہوتی. یہ 800 سال پہلے بھی میلاد ہوتا تھا، 900 سال پہلے بھی، 1400 سال، بلکہ میں کہتا ہوں 4000 سال پہلے بھی میلاد ہوتا تھا. حضور تو تشریف لائے نہیں تھے تو میلاد کیسے ہوتا تھا؟ کعبے کے سامنے ابراہیم نے حضور کی ولادت کا ذکر کر کے جو مقام ابراہیم والا پتھر ہے اس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے حضور کے میلاد کا ذکر کیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ہر نبی حضور کا میلاد کرتا آیا ہے. میلاد کا مطلب ہے ولادت، حضور کی ولادت کا ذکر ہر نبی کرتا آیا. جب نبی میلاد منائیں اور ولادت مصطفیٰ کا ذکر کرے تو ہم کیوں نہ کریں؟ جب رب فرمائے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تم پر فضل اور رحمت ہو جائے تو تمہیں چاہیے خوشیاں کرو. تو دھوم دھام سے خوشیاں کریں، اپنے گھروں کو سجائیں، لائٹنگ کریں، جھنڈے لگائیں، اپنے عملوں کو بہتری کی طرف لائیں، سجدے بڑھائیں، نمازیں بڑھائیں، اور اعمال کی درستگی کے ساتھ جو ہے وہ لنگر بھی بنائیں. جن کو اللہ نے دیا ہے وہ لنگر بنائیں، نعت خوانی کروائیں، گھروں کے اندر جو ہے وہ میلاد مصطفیٰ کی محفلیں سجائیں، مبارکباد دیں، نئے کپڑے سلوائیں. اگر اللہ نے موقع دیا اور ہمت ہے تو گھڑیاں نہیں لیں، نئے کپڑے سلوائیں اور کٹنگ کروائیں، خط کروائیں. کوئی پوچھے کون کیا ہوا تو آپ کا یہ حضور آ گئے. جس طرح مشرق کے جانور مغرب کی طرف اور مغرب کے جانور مشرق کی طرف دوڑے تو پوچھا کیا ہوا؟ ایک دوسروں نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ دونوں نے کہا تمہیں نہیں پتا، حضور آ گئے. آسمانی فرشتے دوڑتے ہوئے آمینہ کی چھت پر آ گئے تو زمینی فرشتوں نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ تو آسمان کے فرشتوں نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا، حضور آ گئے. آپ سے بھی کوئی پوچھے، بڑے چمک دمک رہے ہو، تیاریاں کر رہے ہو، گھر کو سجا رہے ہو، لنگر کے انتظامات کر رہے ہو، کیا ہوا؟ تو آپ اس کو کہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں.